عن حمنہ بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشياطين رواه ابو داود۔ سامعین کرام، دینی مسائل معلوم کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسائل سیکھے ہیں، مسائل معلوم کیے ہیں، مسائل پوچھے ہیں، ایسے ہی صحابیات نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مسائل کا استفسار کیا ہے، پوچھا ہے، معلوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بھی بتایا ہے اور صحابیات کو بھی بتایا ہے۔ تو مسئلہ کوئی سا بھی ہو، ہمیں پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے، معلوم کر لینا چاہیے۔ مرد حضرات کو بھی معلوم کر لینا چاہیے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، مساجد کے ائمہ عظام سے معلوم کر لینا چاہیے۔ خواتین کو بھی مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے، اپنے شوہر کے ذریعے سے معلوم کر سکتی ہو، اپنے شوہر کو مسئلہ بتائیں، ان کے شوہر جو ہے ائمہ کرام سے مسئلہ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، وہ بتا دیں۔ یا خواتین کتابوں سے مسائل کو حاصل کر سکتی ہیں، مسائل جان سکتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابر نے یہ کہا تھا کہ خواتین کے اندر بہشتی زیور کو لازم کر دینا چاہیے، کم از کم جو بنیادی اور ضروری مسائل ہیں ان سے جو ہے ہماری خواتین آگاہ ہو سکیں۔ بہرحال چونکہ جو مسئلہ ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ خواتین سے متعلق ہے، فیمیل سے متعلق ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ شرم اور حیا نہ بیان کرنے میں ہونی چاہیے اور نہ پوچھنے میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو روایت میں نے ابھی پیش کی آپ کے سامنے، اس کی جو راویہ ہیں وہ حمنہ بنت جحش ہیں۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ حیض آتا تھا، مجھے بہت زیادہ پیریڈ آتا تھا، مجھے منتھلی بہت زیادہ آیا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے ماہواری بہت زیادہ آتی تھی۔ استحاض حیضۃ کثیرہ شدیدہ، بہت زیادہ پیریڈس میں پھر بلیڈنگ، خون بہت زیادہ آتا تھا۔ تو میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنے کے لیے گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتلانے کے لیے گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما ہی رکضۃ من رکضات الشیاطین، کہ یہ شیطان کی حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، ایک مخصوص رگ ہوتی ہے جسے شیطان دباتا ہے تو خواتین کو خون زیادہ آتا ہے۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ جن خواتین کو، جن فیمیلز کو پیریڈس یا ماہواری یا منتھلی یا حیض یا خون بہت زیادہ آتا ہے اور آنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس کا تعلق ڈاکٹری سے ہوگا یا اس کا تعلق روحانیت سے ہوگا۔ پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے، اچھی لیڈیز ڈاکٹر سے بات چیت کر لینا چاہیے، ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی ہارمونز کے ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، ہارمونز کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا اس کی اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہے جب وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، وہ حاملہ ہو جاتی ہیں، تو وضع حمل کے لیے، حمل کو گرانے کے لیے وہ میڈیسین کا یوز کرتی ہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے وہ کسی اور ویڈیو میں وضاحت کروں گا۔ تو جب وہ میڈیسین یوز کر لیتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہارمونز چینج ہو جاتے ہیں، ہارمونز ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے خون بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، نہ ہارمون سے خراب ہوتے ہیں، نہ ہارمون سے ڈس بیلنس ہوتے ہیں، نہ کوئی میڈیسن لی ہوئی ہوتی ہیں خواتین، اس کے باوجود بھی پیریڈس، بلیڈنگ، خون بہت زیادہ آتا ہے، ناقابل برداشت، کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یہ شیطانی ایذا بھی ہو سکتی ہے، شیطان کی طرف سے شرارت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کی شرارتوں میں سے ایک شرارت ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ خواتین کو سب سے پہلے ڈاکٹر سے، خاص طور پر لیڈیز اسپیشلسٹ کو دکھائیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو ساری چیزیں بتائیں، ان کے اکارڈنگ چلیں۔ اس کے بعد بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو روحانی تشخیص کرائیں۔
روحانی تشخیص کیسے آپ کرائیں گے؟ جس علاقے میں آپ ہیں، جہاں پر آپ ہیں، وہاں کوئی ماہر اچھا عامل ہو، فنکار ہو، عالم بعمل ہو، باشرع ہو، متقی پرہیزگار ہو، جس کو اس فن سے مناسبت ہو، اس کے بارے میں اس نے سیکھا ہو، وقت دیا ہو، تجربہ ہو، ان سے اپنی تشخیص کرا لیں۔ اور اگر آپ مجھ سے تشخیص کرانا چاہتے ہیں، میری اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہی ہیں، تو میری تشخیص کا طریقہ یہ کہ آپ میرے اس پرسنل نمبر کے اوپر اپنا ایک فوٹو، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام شیئر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی تشخیص کر دوں گا کہ آیا یہ ڈاکٹری بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، ہارمونز کے چینج ہونے کی وجہ سے ہے، یا ڈس بیلنس ہونے کی وجہ سے، یا اور کوئی وجہ ہے، یا پھر یہ شیطان کی طرف سے شرارت ہے، یہ میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔